السلام علیکم کلاس 3۔ آج ہمارا سلیبس کا آخری چیپٹر ہے اچھا شہری۔ شہری کون ہوتا ہے؟ شہری وہ افراد ہوتے ہیں جن کو کسی ریاست میں تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، ان کو شہری کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے۔ اس اہم سبق کے اہم الفاظ ہیں: شہری، وفادار، قابل اعتماد یعنی بھروسے قابل، قدرتی آفات یعنی وہ مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جواب دینا۔ اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری سے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ اچھا شہری دوسروں کی مدد اور قانون کا احترام کرتا ہے۔ وہ خوش اخلاق، وفادار اور ایماندار ہوتا ہے۔ یعنی ایک اچھا شہری یعنی ایک اچھا فرد کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا فرد وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو معاشرے نے اس کے لیے قوانین بنائے ہیں، جیسے ٹریفک کے قوانین، گھر کے قوانین، اسکول کے قوانین، وہ ان کی پابندی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کا قانون کیا ہے کہ آپ کو سڑک زیبرا کراسنگ سے پار کرنی ہے، آپ کو کس طرف دائیں چلنا ہے یا بائیں چلنا ہے گاڑی کو، اس کے احترام آپ کریں گے تو یہ قوانین کا احترام ہے۔ سگنل نہ توڑنا، یہ بھی قوانین کے احترام میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکول میں آپ کی یونیفارمٹی جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اسکول کا یونیفارم ضروری ہوتا ہے، تو یہ بھی قانون ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی اس کا احترام کرے گا وہ ایک اچھا شہری کہلائے گا۔ اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش اخلاق ہوتا ہے، یعنی وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ وفادار ہوتا ہے، یعنی اس کو جو بھی کام دیا جاتا ہے اس کو دیانتداری سے کرتا ہے اور اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے قوم سے جو ہے وہ وفا کرتا ہے۔ اور ایماندار ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان بالکل نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ جو ہیں وہ آپ ایک اچھے شہری ہیں؟ کیا آپ یہ سب کام کرتے ہیں؟ اچھا چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا شہری کی کچھ خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا شہری کیا ہوتا ہے؟ ایماندار ہوتا ہے۔ اچھا شہری ایماندار اور قابل اعتماد ہوتا ہے، یعنی جب وہ اچھے کام کرتا ہے، جب وہ اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دیتا ہے تو وہ قابل اعتماد ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں، لوگ اس پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ دوسروں سے لین دین یعنی لینے دینے کرتے وقت انصاف سے کام لیتا ہے، یعنی وہ دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ اس میں انصاف اور ایمانداری کو پیش نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بن جاتا ہے۔ آپ بھی اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں تو انہیں بھی باری کا موقع دیں، صحیح ہے؟ کھیل کے دوران میں لڑائی جھگڑا مت کریں۔ اگر آپ کو راستے میں گری ہوئی کوئی چیز ملے تو اسے اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ سب چیزیں کس چیز میں شمار ہوتی ہیں؟ یہ ایمانداری میں شمار ہوتی ہیں۔ اور ایماندار کون ہوتا ہے؟ ایماندار ایک اچھا شہری ہوتا ہے۔ اچھا، اب اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ ایک مددگار ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا۔ اچھا شہری ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں عطیات تقسیم کر کے متاثرہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یعنی ایسے علاقے جہاں پہ کوئی سیلاب آیا ہو، زلزلہ آیا ہو، طوفان آیا ہو تو وہاں کے لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، تو ایسی مشکل میں اگر افراد جا کر ان کی مدد کریں گے، پیسے سے، رقم سے، اپنی خدمت سے مدد کریں گے تو آپ ایک اچھے شہری ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، غم کے وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، خوشی میں ان کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک بہترین شہری ہیں۔ اسکول میں ہم جماعت ساتھیوں، گھر میں بہن بھائیوں کی مدد کر کے آپ بھی اچھے شہری بن سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اسکول میں آپ ہم جماعت ساتھیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کر دیں، ان کو کام سمجھا دیں۔ اور بہن بھائیوں کی مدد آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں، تو آپ ایک اچھے شہری ہیں۔ دوسروں کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ مزید چند طریقے دیکھیے کسی کو روڈ پار کرانا، یہ بھی مدد ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد اگر آپ اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں گے اور اس میں دوسروں کی مدد کریں گے تو یہ بھی مدد ہے۔ امی کا ہاتھ بٹانا بھی مدد کہلاتا ہے، باغبانی کرنا بھی مدد کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تمام کام وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، اور لوگوں کا بھلا کرنے والا اچھا شہری کہلاتا ہے۔
اچھا، اب اس کے بعد اچھے شہری کی ایک اور خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اچھا شہری ذمہ دار ہوتا ہے، وہ خود کو اپنے اعمال کا جواب دہ سمجھتا ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے کسی کو بھی، اس لیے وہ اپنے ہر عمل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ آپ ایک طالب علم ہیں، اگر آپ اپنا اسکول کا کام بھول جائیں تو آپ استاد کو سچ بتا دیں اور وعدہ کریں کہ آئندہ آپ ذمہ داری سے اپنا کام کریں گے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایک گندے بچے کی طرح ٹال مٹول کریں ٹیچر کے سامنے، ان کو ایمانداری سے بتا دیں اور آئندہ کے لیے وعدہ کر لیں کہ ہم وقت پہ اپنا کام کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھے شہری کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ایک اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ قوانین قانون کی جمع ہے، قانون یعنی اصول۔ قوانین ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ مثلاً اگر ہم دنیا میں ایسے ہی چھوڑ جاتے اور ہمیں یہ نہ پتہ ہوتا کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں وضو کیسے کرنی ہے، ہمیں سڑک پہ کیسے چلنا ہے، ہمیں دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے، ہمیں گاڑی کس سائڈ پہ چلانی ہے، تو یہ اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا تو ہماری زندگی تو بالکل افراتفری کا شکار ہوتی نا، اس کے اندر کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا۔ تو قوانین جو کسی ملک کے بھی ہوتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ مختلف حالات اور مختلف مقامات پر مختلف قوانین لاگو ہوتے ہیں، جو بھی حالات ہوں اس کے مطابق کچھ قوانین ملک کے ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول کے قوانین کا تقاضا ہے کہ ہم یونیفارم میں اسکول آئیں، صحیح ہے۔ اسکول آپ جائیں گے اور گھر کے کپڑوں میں جائیں گے، لوگ طرح طرح کے کپڑے پہن کر آ جائیں گے تو وہ اسکول تو نہیں لگے گا نا، اس لیے اسکول جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ یونیفارم پہن کر آئیں۔ کمرہ جماعت میں شور نہ کریں، اسکول میں آپ پڑھنے جاتے ہیں نا، بلا وجہ شور کرنے نہیں جاتے ہیں، شور کریں گے تو تعلیم کا نظام متاثر ہوگا، اس لیے شور نہ کریں۔ گھر کے اصول بتاتے ہیں کہ ہم گھر کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ گھر میں آپ کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو بے جا استعمال کریں گے، ان کو توڑیں گے تو آپ کے گھر کی خوبصورتی متاثر ہوگی، تو گھر میں چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کھانے کے وقت ٹی وی نہ دیکھیں، کھانا کھاتے وقت ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، کھانے کے بعد جگہ صاف کر دینی چاہیے۔ اسی طرح ٹریفک قوانین ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ گاڑی چلاتے وقت حد رفتار کیا ہو، یعنی کس رفتار سے چلے اور گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہوتی ہے، سڑک کہاں سے اور کب پار کرنی ہوتی ہے۔ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ جو ان تمام اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ اچھے شہری کی ذاتی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا شہری ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ وفادار ہوتا ہے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنا عہد نبھاتا ہے، عہد یعنی وعدہ، دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، اچھے شہری قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اس قانون کے محافظ ہوتے ہیں، ان کو مانتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا نظام کیا ہوتا ہے اور ایک شہری پر اس کا سب سے بڑا فرض کیا ہوتا ہے کہ ملک کو ٹیکس دے۔ ٹیکس جو ہے وہ روپے پیسے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ شہریوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا شہری ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اس میں موجود چیزوں کی، عمارتوں کی، اداروں کی کا خیال رکھتا ہے۔ تو اچھا شہری کی کیا خصوصیات ہیں کہ اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، قوانین کا پابند ہوتا ہے، اور جو سب چیز ایک فرد جس میں یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ اچھا شہری۔ سبق کا کام کرتے ہیں، ہیڈنگ ڈالیے۔ چلیے سبق کا کام کرتے ہیں، ہیڈنگ ڈالیے اچھا شہری۔ سوال نمبر 1، شہری کسے کہتے ہیں؟ جواب، ریاست کا وہ فرد جسے کسی ملک کے تمام سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں شہری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، ہمیں قوانین کی پابندی کیوں کرنی چاہیے؟ جواب، قوانین ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ قوانین کی پابندی کر کے ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اس لیے اچھا شہری وہ ہے جو قوانین کی پابندی کرے۔ سوال نمبر 3، اچھے شہری کی چند خوبیاں لکھیے۔ جواب میں نمبر 1، اچھا شہری مددگار اور وفادار ہوتا ہے۔
نمبر 2، اچھا شہری قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ نمبر 3، اچھا شہری وعدے کا پابند اور ملک کا محافظ ہوتا ہے۔ اگلا سوال لکھیے۔ سوال نمبر 4، ہم کس طرح دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ جواب لکھیے۔ ہم ہمسایوں کا خیال رکھ کر، ہم جماعتوں اور بہن بھائیوں کی ضرورتوں کا احساس کر کے، ضرورت مند لوگوں کی مدد کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال لکھیے۔ اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب لکھیے۔ ایک اچھے شہری کا اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک اچھا شہری ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے اور اس کو غلط نہ مانے تو وہ ایک اچھا شہری نہیں کہلا سکتا۔ اگلا سوال لکھیے۔ ایک لفظی جواب۔ اس میں پہلا لکھیے، اچھے شہری کی 2 خوبیاں لکھیے۔ جواب میں لکھیے، خوش اخلاق، ایماندار۔ نمبر 2، اچھا شہری ہمیشہ دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ سوال نمبر 3، اچھا شہری اپنے ہر عمل کا کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے ذمہ دار۔ نمبر 4، ایک اچھا شہری ہمیشہ کس چیز کا پابند ہوتا ہے؟ قوانین کا۔ اگلا سوال لکھیے، اچھا شہری ہمیشہ کیا ادا کرتا ہے؟ ٹیکس۔ اگلا سوال، سڑک اور گاڑی چلانے کے قوانین کیا کہلاتے ہیں؟ ٹریفک کے قوانین۔ نمبر 7، اسکولوں کا پہلا قانون کیا ہوتا ہے؟ یونیفارم۔ نمبر 8، اچھے شہری ملک سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ وفادار۔ چلیے اگلے صفحے پہ معلوماتی کام کی ہیڈنگ ڈالیے۔ اس میں پہلا سوال لکھیے، اخباروں اور ہسپتالوں کے نام لکھیے۔ 2 کالم بنائیے، ایک میں لکھیے اخبار، ایک میں لکھیے ہسپتال۔ اخبار کے کالم میں لکھیے جنگ اخبار، عوام اخبار، نوائے وقت، ڈان اخبار، امت اخبار، قومی اخبار۔ ہسپتال کے کالم میں لکھیے آغا خان، لیاقت نیشنل، جناح ہسپتال، عباسی شہید، سول ہسپتال، انڈس ہسپتال۔ سوال نمبر 2، عوامی خدمت کے اداروں اور شہدا کے نام لکھیے۔ 2 کالم بنائیے۔ عوامی خدمت کے ادارے کون سے ہوتے ہیں؟ جو عوام کے لیے بلا معاوضہ کام کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو عوامی خدمت کے ادارے کی ہیڈنگ ڈالیے اور دوسرے کالم میں لکھیے شہدائے پاکستان۔ عوامی خدمت کے اداروں میں لکھیے ایدھی سینٹر، فاطمیت فاؤنڈیشن، ہلال احمر، سہارا ٹرسٹ، انصار بنی ٹرسٹ، شوکت خانم میموریل۔ دوسرے کالم میں شہدائے پاکستان کی کالم میں لکھیے میجر عزیز بھٹی، میجر محمد طفیل، راشد منہاس، کیپٹن سرور شہید، سوار محمد حسین، سپاہی لالک جان۔ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ڈالیے تعریفیں۔ اس میں پہلی لکھیے ندی، ہیڈنگ ڈالیے چھوٹے اور کم چوڑے دریا ندی کہلاتے ہیں۔ دوسری لکھیے پہاڑی، بڑے بڑے پتھروں کا وہ ڈھیر جس کی بلندی کم ہو اسے پہاڑی کہتے ہیں، یہ پہاڑ سے چھوٹی ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہیڈنگ ڈالیے ریگستان، ریت کا ایک بڑا علاقہ جو ہمیشہ گرم اور خشک رہتا ہے اور اس میں سبزہ کم اگتا ہے، ریگستان کہلاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ڈالیے جھیل،
میٹھے پانی کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف زمین خشک ہو جھیل کہلاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، صحرا، ایسا ریتیلا علاقہ جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اور پودے کم اگتے ہیں، صحرا کہلاتا ہے۔ کلاس تھرڈ، یہاں پہ آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا۔ اپنا تمام کام صفائی سے فل اسکیپ پیپرز پہ کیجیے تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ شکریہ۔